رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب میرا رب رزق دینے والا ہے، کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے، تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی، پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا، پھر معیشت خراب ہوگی، پھر لوگ پریشان ہوں گے۔ جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرےداری نہیں دیں گے، یہی حال ہوگا۔ اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا، جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے احتجاج کیے بغیر، ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر، ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے، وہ گستاخی نہیں کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے، وہ تو پھر گستاخی کریں گے۔ ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے، جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ بزدلانہ فلسفہ ہے، یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے۔ وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان۔ میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو، منت سماجت ہم کریں، ہاں خون ہم بہائیں، زخمی ہمارے لوگ ہو، پریشان ہم لوگ ہو، ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے، مقدمات ہم پہ ہو، اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں، میں اس لڑی سے ہوں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانی تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی، مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ بہانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں، تیرے ناموس کی حفاظت میں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی، آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے، آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے، گولیاں چلا کے